السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین کرام، کیا واقعی ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کچھ سالوں کے بعد براہ راست اپنے کانوں سے سن سکیں گے؟ یہ سوال آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن یہ سوال اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ ادھر کچھ مہینوں سے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر بہت زور و شور سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ فرانس کی ایک کمپنی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کو ریکارڈ کر لیا ہے، اور کچھ ہی سالوں کے بعد حجۃ الوداع کا خطبہ پوری دنیا براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن لے گی۔ لیکن کیا 1400 سال پہلے کی آواز کو کسی آلے اور مشین کے ذریعے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے؟ ریکارڈنگ کا دعویٰ کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں، اور وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب انسان کوئی بات کرتا ہے تو اس کی آواز ختم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فضا میں معلق ہو جاتی ہے، جس کو ٹیکنالوجی کے ذریعے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، اور اس پر اب تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر صحیح معنوں میں ایسا ہوا اور ہمیں اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سننے کا موقع ملا تو بظاہر ہم سب کو کتنی خوشی ہوگی۔ لیکن ذرا ٹھہر جائیے، اس لیے اس سے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ہو پائے گا؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں یہ دعویٰ اس فرانس کی کمپنی کی طرف سے ہے جس کا رویہ شروع سے ہی اسلام مخالف رہا ہے۔ اگر آواز فضا میں معلق رہتی ہے تو ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز کو بھی ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ادھر کیوں توجہ نہیں دی گئی؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ حیرت ہے، اچھے خاصے لوگ اس معاملے میں پھنسے جا رہے ہیں۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی، میں نے خود 3-4 مہینے پہلے پھلواری شریف پٹنہ ہی کی ایک مسجد میں جمعہ کی نماز سے پہلے دوران خطاب خطیب کو دیکھا کہ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ خطبہ حجۃ الوداع کو ریکارڈ کیا جا چکا ہے اور ہم لوگ چند سالوں میں اسے سن لیں گے۔ لیکن میرے خیال میں یہ پورا معاملہ فراڈ ہے، جھوٹ ہے۔ ایسی کوئی مشین اب تک نہیں بن سکی ہے جو فضا میں تحلیل شدہ آواز، وہ بھی 1400 سال پہلے کی آواز کو ریکارڈ کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ ریکارڈنگ کا دعویٰ کرنے والے لوگ نہ مشین کا نام لینے کی جرات کر رہے ہیں اور نہ ہی کمپنی کا۔ سوچئے اگر بالفرض ایسا ہوا تو کیا کئی اور ریکارڈنگ منظر عام پر نہیں آ جائے گی؟ اس لیے کہ آوازوں کی نقل اتارنا بلکہ میمیکری کرنا تو ایک آرٹ اور کلا ہے جس سے پوری دنیا واقف ہے۔ اگر ایک ریکارڈنگ آ گئی تو کئی اور ریکارڈنگ آ جائے گی۔ ریکارڈنگ بنانے والے اپنے اعتبار سے الفاظ اور جملوں کو گھڑ کر یہ کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز ہے، اور پھر اس کے بعد کتنی پریشانی پیدا ہوگی، کتنے فتنے اٹھیں گے، یہ سوچ کر ہی روح کانپ جاتی ہے۔ اس لیے سچی بات یہی ہے کہ ایسی کوئی مشین بنی ہی نہیں ہے جو 1400 سال پہلے کی آواز کو ریکارڈ کر لے۔ یہ صحیح معنوں میں ناممکن ہے، اور اقبال کی زبان میں بات کریں تو یہ ایک سازش ہے فقط دین مروت کے خلاف۔ فتنوں کے دور میں مسلمانوں کو خاص طور پر چوکنا رہنا چاہیے، اور ایسی کسی بات پر قطعاً یقین نہیں کرنا چاہیے۔ 4-5 دن قبل ایک صاحب نے فون کر کے اس بابت پوچھا تھا، تو خیال آیا کہ اس موضوع پر بات کرنی چاہیے اور بیداری پیدا کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں ضرور بتائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔